حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہمارے پیارے اور معزز غیر مسلم اور مہمان اور طلبہ، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ مسائل کی وضاحت کا موقع ملا اور کر سکیں حقیقی مباحثہ اور احاطہ کر سکیں معاملات کا جنہوں نے مختلف اعتقادات کے لوگوں کی مدد کی باہمی ربط بڑھانے، احترام کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شام کی پیشکش نہ صرف اہل بنائے گی بیان کرنے کا بلکہ واضح کر سکے گی وہ صورتحال جس کا حامل قرآن پاک ہے اس تہذیب میں، اور قرآن حامل ہے ماضی کی تہذیب میں، اور قرآن کردار ادا کرے گا دنیا کے مستقبل میں. ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے دل جو قرآن سے آشنا نہیں ہیں، وہ جو شاید غلط نظریات کا شکار ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، ہمیں امید ہے کم از کم ہمارے ذہن اور دل کھلے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ذہن اور دل کھلے نہیں ہیں آپ وہ موصول نہ کر سکیں گے جو پیش کرنے کا ارادہ ہے. ہم یہ کہتے ہوئے آغاز کریں گے کہ اس شام ہماری پیشکش کا عنوان ہے قرآن کا اطلاق جدید معاشرے میں. ہم یہ کہتے ہوئے آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ سابقہ نظریہ کے کچھ نام نہاد اسلام پر غیر مسلم ماہرین وہ لوگ جو خود اپنا انتخاب کرتے ہیں، جو اپنی تقرری کرتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ کسی تعلیمی ڈگری کے حامل ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کو محض باہر ہی سے دیکھا ہے، ایسے لوگ جو بذات خود اپنے موضوعاتی اور تاریخی احساسات اور اسلام کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ جو کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر اسلام کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. انہوں نے پیش کیا ہے اپنا ذاتی بیان، اور جس نے ہمیں ترغیب دلائی ہے آج شب پیش کریں وہ ایسا بیان تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ اسلام اور قرآن انحطاط پذیر ہیں، کہ اسلام اور قرآن گمراہی ہے جدید معاشرے کے لیے، کہ اسلام اور قرآن حملہ آور ہو رہے ہیں اور آلودہ کر رہے ہیں مغربی تہذیب کو پسماندہ زوال پذیر خیالات کے ذریعے. لہٰذا یہ وہ ہے جو انہوں نے پیش کیا، اور ہمارے معزز ہم وطنوں یا انسانوں مسٹر فریڈ نائلز اور اس کے کچھ کلائنٹس انہوں نے پیش کیا ہے اس قسم کی تمہید، اور انہوں نے ارادہ کیا جمع کرنے کا کسی قسم کا اجتماع کہ مزید پھیلا سکیں اس قسم کے تعصب کو لوگوں کے ذہنوں میں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیں تعصب اور غیر سماجی احساسات اور شبہات اسلام اور مسلمانوں اور قرآن کے بارے میں. ٹھیک ہے، جب ہم نے سنا کہ وہ یہ کچھ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ایک بے حد چھوٹی آواز کے حامل ہے، ہمارے پاس اخبار نہیں، کسی قسم کے میڈیا یا پر دسترت حاصل نہیں، ہم بہت زیادہ کرتا دھرتا لوگ نہیں ہیں، لہٰذا ہم بے حد چھوٹی آواز کے حامل ہیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے کہا مسٹر نائلز اگر آپ بذات خود جو اس قسم کی حیثیت کے حامل ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں خواہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر یا سٹی ہال میں یا کہیں بھی جہاں ہم بیٹھ سکیں، ہم اس حیثیت کے حوالے سے آپ کو چیلنج کر سکیں گے. ٹھیک ہے، مسٹر نائلز نے سوچا کہ شکار آسان ہے اور اس نے کہا بہتر ہم ایسا ہی کریں گے، اور اس نے طے کی ایک تاریخ اور اس نے وقت مقرر کیا، لیکن خود ہی کہا کہ وہ نہیں آئے گا. بہت خوب، میں سمجھ سکتا ہوں مسٹر نائلز شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ایسی صورت میں جب اس کی تدبیر امید کے مطابق کارگر ثابت نہ ہو. میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اسے ایک نائب بھیجنا چاہیے. اگر وہ نائب شرمندہ ہوتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس شخص نے وہ کام نہیں کیا جس کی توقع میں کر رہا تھا. لیکن ہم مسٹر نائلز سے کیا چاہتے ہیں؟ مسٹر جان کیری جیسے لوگ چاہتے ہیں
ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں جو پہلے اعلان کرتے ہیں، جو پس پردہ بیٹھا ہے اور مائکروفون پر اعلان کر رہا ہے اور مختلف باتیں کر رہا ہے، مسٹر ایلی جانز اور جیسی فطرت کے حامل لوگوں کی طرح. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم سرعام ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں مباحثے کا چیلنج کرتے ہیں، بہت ہی پروکار اور نفیس انداز میں اور بہت ہی پیشہ ورانہ ماحول میں. ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تاریخ میں جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں باہمی احترام اور غیر جانبدار ماحول میں، ہمراہ شہادتوں اور احساس اور وقار کی، اور وہ اپنے شواہد پیش کرتے ہیں، تب سچائی ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا راستہ تلاش کر لیتی ہے. اور ہم یقیناً احساس کہ قرآن اور اسلام اپنی تاریخ میں اور اس کے وسائل حامل ہیں کافی زیادہ سچائی کی بنیاد کے، جسے تمام دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے برائے اعتراض. تجزیات. آپ کا بہت شکریہ بھائی. یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ سامعین کا مشورہ لیا جائے. لہذا مسٹر نائلز وہ ہے ایک تاریخ مقرر کرتا ہے، وہ ایک نائب مقرر کرتا ہے. اس نے نائب مقرر کیا کہ ہم سے ملے پارلیمنٹ میں جدید معاشرے میں قرآن کے اطلاق پر بحث کرنے کے لیے. لیکن کسی طرح مزید 6 یا 7 دن مقررہ تاریخ کے بعد تک اس کا نائب چیلنج کا مقابلہ کرنے کا اہل نہ ہوا. میں نے سوچا کہ مسٹر نائلز چونکہ لوگوں کا اجتماع اکٹھا کریں گے کل رات برخلاف بولنے کے لیے، میں نے سوچا کہ مسٹر نائلز کو فائدہ اٹھانا چاہیے. موقع ہے کہ وہ ان برآمدوں کے پیچھے سے آئے گا، ان بوتھ کے پیچھے سے آئے گا. ریڈیو بوتھ وہ جگہ ہے جہاں باتوں کے پیر چلتے ہیں. میں نے سوچا کہ مسٹر نائلز خوش ہوگا کسی ایسے شخص سے مل کر جو غالباً اس حیثیت کا حامل نہیں ہے، عوام میں سربلندی اس کی پسندیدہ جگہ پر. میں نے اس کے نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملنا تھا لیکن وہ نہیں آیا. ہم نے محسوس کیا کہ یہی مناسب ہے کہ ہم معاشرے کے کچھ لوگوں کو بلائیں، ایسے لوگ جو باہر نکل سکتے ہوں، اور محض تحقیق کے نقطہ نظر سے ہم نے مناسب سمجھا کہ وہی موضوع زیر بحث لایا جائے اور باہر نکلا جائے اور احاطہ کیا جائے کچھ مسائل کا جن کا ہم احاطہ کر چکے. اگر ہمیں موقع ملتا مسٹر نائلز یا اس کا کوئی ایک نائب. بے شک ہم نے محسوس کیا کہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی نشست ہمارے پاس غالباً موجود ہوتے 30 منٹ ایک خطاب کرنے کے لیے، 15 منٹ نتیجے تک پہنچنے کے لیے، اور ہم مسئلے کے ساتھ مکمل طور پر نمٹنے کے اہل نہ ہوتے جیسے کہ ہم اس شام اہل ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ میرے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، میں پہلے جو کچھ کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ وضاحت ہے کہ ہمیں اس موضوع کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے کیونکہ محسوس ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ منطقی نظریے پر بحث کروں گا، اور تب آخر میں آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن کسی جواز کا حامل ہے، کیا قرآن حامل ہے کسی اہلیت کا کہ اطلاق کا دعویٰ کرے، کیا کوئی ضرورت درپیش ہے کہ قرآن کو پیش کیا جائے یا اس کا اطلاق کیا جائے مغربی تہذیب پر. مغربی تہذیب پر. اب یہ بذات خود دعوے دار اسلام پر غیر مسلم ماہر ہونے کے ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے. نمبر 1، شوریدہ سر جہالت قرآن سے متعلق، شوریدہ سر جہالت اسلام سے متعلق. وہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں جاننا اتنا مشکل کام نہیں ہے. جائیں اور 23 مختلف مسلم والے کا دورہ کرو، دیکھیں وہ کیسے ہیں بدقسمتی سے. اور میں اتفاق کرتا ہوں ایک حد تک میں نے 23 میں سے 19 کا دورہ کیا ہے، ممالک جہاں پر مسلم آبادی کی اکثریت ہے، اور میں مانتا ہوں کہ مجھے مایوسی ہوئی کہ مسلم ثقافت کے نتیجے میں نسل پرستی، زبان، شخصیت پرستی، غلط فہمی، انتہا پسندی اور دیگر امور، بہت سی صورتحوال وہ بذات خود دنیا کو پیش کرتے ہیں. غلط تصویر، ایک غلط نظریہ. کبھی کبھار مسلمان بذات خود راستے میں کھڑے ہیں. یہ مسلمان بذات خود ہیں جو فراہم کر رہے ہیں. غلط معنی، غلط تصویر، غلط نظریات، غلط بیانی، یہ مسلمان ہے. لہذا اگر کوئی دورہ کرنا چاہتا ہے مسلم ممالک کا، اگر کوئی اسلام کو جاننا چاہتا ہے بذریعہ مسلمان، میں اتفاق کروں گا کہ بہت سی صورتحوال میں ہم غلط فارمولے کے ساتھ سامنے آتے ہیں. تاہم معروضی طور پر وہ کوئی جو تہذیب کا معائنہ کرنا چاہتا ہے یا سائنس کا جو کوئی معائنہ کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے اس تہذیب یا سائنس کا معائنہ ان لوگوں کے حوالے سے جو خود کو مخصوص ناموں سے پکارتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے جانچ کرنی ہے مغرب میں تمام لوگوں کی
خواہ وہ امریکی ہیں، خواہ برطانوی ہیں، آسٹریلین ہیں، اہل نیوزی لینڈ، خواہ وہ ہیں، خواہ وہ یورپی برادری کے کسی بھی مغربی ملک کے لوگ ہیں، ان کو جانچنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے معاشروں کے اندر ہم غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں ان کی تہذیب کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. لہذا ان میں قدر مشترک ہے، ایک شوریدہ سر جہالت ہے قرآن کے حقائق کے بارے میں. نہ ہی وہ عربی زبان بولتے ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا. ان میں سے کوئی بھی بہت سی سائنسوں سے آشنا نہیں کہ ایک فرد کو ہونا چاہیے بہترین سمجھ بوجھ کا حامل اور قرآن کے تجزیے کے لیے. ان میں ایک اور قدر مشترک ہے، یہ کہ وہ حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں شوریدہ سریت سے. انہیں حقائق کے مسخ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ محض پرواہ کرتے ہیں کمانڈ حاصل کرنے کی، میڈیا میں کسی جگہ کی اور لوگوں کے کان بھرنے کی فضولیات سے. کیونکہ ہم مسلمان، یہ جزوی طور پر ہماری غلطی ہے، جب وہ میڈیا میں سے اپنی حیثیت سے کہتے ہیں ہمیں بھی میڈیا میں اپنی حیثیت سے کہنے کے قابل ہونا چاہیے. یہ سچ نہیں ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم سست روی سے کام کر رہے ہیں. لیکن اسلامی نشریاتی کارپوریشن کام کر رہی ہے توازن قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم فردن بات کر سکیں، دو بدو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. تب ہم لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں داخل ہو سکیں گے اور ہم کہہ سکیں کہ نہیں، وہ درست نہیں ہے. ہم درست کر سکیں حقائق کی غلط بیانی سچ کے ساتھ. ان میں ایک اور قدر بھی مشترک ہے کہ وہ ایسی نفرت کے حامل ہے جو انہیں مخالف میں اندھا بنا دیتی ہے. اب آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر آپ نفرت کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے عداوت رکھتے ہیں، یہ ان کی قدر و قیمت اور ان کی حقیقی آواز کی مخالفت میں آپ کو اندھا بنا دے گی. لہٰذا نہ نفرت سے رہنمائی لیں اور نہ نفرت کو اصول بنائیں جب آپ کسی کا جائزہ لیتے ہیں. دونوں اطراف سے. ایک اور مسئلہ جن میں ان کی قدر مشترک ہے وہ غرق ہیں اور کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ہمیں کوئی اچھائی نہیں ہے، قرآن میں کوئی اچھائی نہیں، مسلم تہذیب میں کوئی اچھائی نہیں، مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں. چلو دور ہٹو، یہ آسٹریلیا ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ نیوزی لینڈ ہے، یہ یورپ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، دور ہٹو. اور میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. بہت پہلے کی بات، جب اسے آسٹریلیا نہیں کہا جاتا تھا، اور لوگوں کا ایک گروہ جو یہاں آباد تھا وہ یہاں کے اصل باشندے ہیں، جن کے پاس غالباً اہل آسٹریلیا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ پرے ہٹو، یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم تمہاری ثقافت یا تہذیب کو پسند نہیں کرتے جو تم نے ہم پر نافذ کر رکھی ہے اور ہم سے چھین لیا ہے زبردستی، محض دور ہٹو. لیکن وہ کمزور لوگ ہیں، بدقسمتی سے انہیں غیر مستحکم کیا گیا ہے اور وہ تہذیب کو نہیں بتا سکتے جسے ہم کہتے ہیں آسٹریلیا، کہ محض دور ہٹو. لہذا آسٹریلوی تہذیب اور وہ لوگ جو ان کی ترجمانی کرتے ہیں، انہیں حق نہیں ہے کہ کسی شہری یا مسلمان کو بتائیں جو یہاں ہیں، جو قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، جو اپنے رویوں میں شہری ہیں، جو پیش کرتے ہیں پروقار بیانات اور طرز زندگی، جو بذات خود ٹیکس ادا کرنے والے ہیں. وہ لوگ جو بذات خود ہیں گھروں کے مالکان، جائیداد کے مالکان، کاروباری، طلبہ، انہیں حق نہیں ہے کہ ہمارے مذہب اور اقدار کو کہیں کہ ہم محض دور ہٹ جائیں. انہیں مہیا کرنا ہوگا جو کہلاتا ہے درمیانی راستہ. ایک درمیانی راستے کا مطلب ہے علاقہ جہاں پر دو مختلف نقطہ ہے نظر باہم اکٹھے ہو سکے اور بات کر سکے. آپ دیکھتے ہیں کس سطح کا سمجھوتا یا کس سطح کے معاہدے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے پروقار انداز سے. ان میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے عاری ہیں کہ مغربی تہذیب تجربہ ہے قیامت کا فساد و فعل. اب آپ میں سے جو عمرانیات کے طالب علم ہیں یا پھر آپ میں سے جو نفسیات کے طالب علم ہیں، آپ اس اصطلاح کو سمجھیں گے. قیامت کا مطلب ہے شدید تناسب، فساد فعل، سماجی، نفسیاتی، غیر اخلاقی فساد فعل اور نفسیاتی مرض. مطلب وہ نفسیاتی مرض کہ وہ اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ وہ شدید نفسیاتی مریض بن چکا ہے، کنٹرول سے باہر. اس لیے مغربی تہذیب کو ضرورت ہے ماضی کی مانند
ماضی کی مانند اصلاح اور نئے اخلاقیات کی مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ضرورت ہے اصلاح کاری کی اور ایک نئی اخلاقیات کی. یہاں قرآن آتا ہے، یہ موجود ہے، یہ بطور تمہید ہے. جدید تہذیب میں قرآن کی ضرورت، کیونکہ انہیں بھی قرآن کی ضرورت تھی 1500 برس قبل. اور یہ کہ قرآن کیسے سامنے لایا ایک تہذیب جس کا تجربہ ہم آج کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن اس تہذیب کو کیسے لایا جس کا تجربہ آج ہم کر رہے ہیں. ہم اسے زیر بحث لانے جا رہے ہیں. میں اپنے بیانات کو اہل ثابت کرنے جا رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی مضمون اور اس کا جواب، کیا قرآن کا اطلاق جدید تہذیب پر ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن ارتقاء کی ایک کتاب ہے. یہ تحریک دلانے والی، قانون سازی کرنے والی، کہ اگر اس کی پیروی کی جائے یہ انسان کی اصلاح کرے گی، کنبے کی اصلاح کرے گی، معاشرے کی اصلاح کرے گی، حکومت کی اصلاح کرے گی، اور یہ دنیا کی اصلاح کرے گی. اور یہ سامنے لاتی ہے خیال، نئے اخلاقیات، کیونکہ بالآخر حق اور باطل کی شناخت ہو جاتی ہے اخلاقیات کا شعور. اور قرآن تمہید سامنے لاتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے انسان کو ایک فطرت عطا فرمائی ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. اگر انسان اپنے خدا کو پہچانتا ہے وہ اخلاقیات کے راستے پر ہوگا. اور قرآن ایک نئی اخلاقیات لاتا ہے جو آج بھی نئی ہے. اگر یہ 1500 برس قدیم ہے، یہ نئی ہے اور یہ آج بھی نئی ہے. آج شب کی بحث، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اسلام کے ایک عالمگیر دین ہونے کی شہرت پر بلا جواز حملوں کی مذمت ہے. یہ سامنے لایا جاتا ہے، یہ بیان سامنے لایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک مقدس وحی ہے، ایک الہامی کتاب کی صورت میں. یہ اس بیان کو سامنے لاتا ہے کہ قرآن ماضی میں لایا اور مستقبل میں بھی لائے گا انسانیت کے لیے ایک ترقی پسند اور پرقوت ذریعہ اس کے نازک مسائل کے خاتمے کے لیے. یہ اس بیان کو سامنے لاتا ہے کہ قرآن حل کر سکتا ہے انسانیت کو درپیش خطرناک صورتحال. یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں تباہی اور ماحولیاتی ناتوانی. لہذا یہاں پر ہم یہ بیان سامنے لانے کی کوشش نہیں کر رہے جس کا تہذیب کے ساتھ کوئی واسطہ ہے. عربوں یا ایشیائی لوگوں یا اہل افریقہ یا افراد یا کسی مخصوص نظریاتی گروہ کے ساتھ کوئی واسطہ ہے. نہیں، ہم یہ بیان سامنے لا رہے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں قرآن کا بیان، رحمانی وحی کا بیان، رحمانی تحریک قادر مطلق خدا کی جانب سے، اور قانون سازی جو بچائے گی انسانیت کو ایک درپیش خطرناک صورتحال سے جسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ کے پیغمبر موجود نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم ہیں آج خطرناک صورتحال میں. ہم ذاتی تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ماحولیاتی ناتوانی. سماجی اعداد و شمار مغربی تہذیب میں بڑے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے آخری بیان کو اہل بناتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے واپس جانے دیں. ذاتی تباہی و بربادی اور ماحولیاتی ناتوانی اور کلی آئیڈیا جو کہتا ہے ہم موجود حصہ ہیں قیامت کے فساد فعل کا حصہ اور نفسی مرض. آئیے ہم آگے کی جانب چلتے ہیں. سماجی اعداد و شمار مغربی تہذیب میں بڑے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے مغربی تہذیب، کیونکہ ہمارے نقاد، ہمارے نام نہاد نقاد، وہ لوگ ہمارے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ مغربی تہذیب کی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ اس قدر شاندار ہے کہ کس قدر مقدس ہونے کا شبہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمیں چاہیے، ہمیں قائم رہنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. نہیں، اگر شہری ہم قانون کے مطابق رہیں، جیسا کہ معاشرے میں لوگ ہمیں شرکت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں معاشرے کی تمام اقدار کو اس لیے جذب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کچھ اقدار ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں اور ہم ان میں سے کچھ پر بات کرنا چاہیں گے. اس معاشرے کے کچھ حصے ہیں. تہذیب کیا ہے؟ تب یہ سوکھی گھاس کا تنکا بن جاتی ہے. یہ تجربہ غلط ثابت ہو رہا ہے اور کسی نے اسے زیر کنٹرول لانا ہے، کسی نہ کسی نے اطلاق کرنا ہے ایک وسیع پیمانے پر. اور یہ وہی کچھ ہے جو کچھ کرنے کے لیے ہم بیان پیش کر رہے ہیں. ہم بطور مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم سب کے سب نہیں، کیونکہ ہم سب کے سب مسلمان کارگزاری کے حامل نہیں. لیکن ہم میں سے کچھ جو آشنا ہیں، ہم میں سے کچھ ہیں مخلص، ہم میں سے کچھ وسائل رکھتے ہیں اور ہدایت یافتہ، ہم میں سے کچھ دانشور ہیں،
واضح اور مضبوط رہنمائی کے اہل ہیں اور ذمہ داری کے اہل ہیں اور درست مثال ہیں. ہم میں سے کچھ اسلام کو سمجھتے ہیں اور ہم میں سے کچھ جنہوں نے اسلام کے نمونے میں مثال سامنے رکھی ہے، ہم لا سکتے ہیں ایک بیان سامنے. اس کی کیوں ضرورت ہے؟ آئیے ہم کچھ اعداد و شمار زیر غور لاتے ہیں. مغربی تہذیب میں ایک رائے شماری پریشان کن شماریات. اب یہ شماریات آپ کے لیے یہاں پیش کی جاتی ہیں. انہیں گناگو ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے بشمول عالمی ادارہ صحت، ایمنسٹی انٹرنیشنل، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، برطانوی ہوم آفس، اسکاٹ لینڈ یارڈ، انٹرپول ایجنسی، برطانوی انسائکلوپیڈیا اور کچھ دیگر ذرائع سے. لہٰذا آپ میں سے کچھ لوگ جو یہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل کی، آپ کئی مقامات سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمیں ایک ای میل کریں، ہم آپ کو 40 یا 50 حوالے ارسال کریں گے جن سے ہم نے انہیں حاصل کیا ہے. اول، اب یہ وہ مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انہیں حل نہیں کیا جاتا وہ ہماری ثقافت کی قریب الواقعی تباہی اور بربادی کا حصہ ہیں. نمبر 1، الکوہل اور نیکوٹین کی عادت. ان اعداد و شمار پر غور کریں. الکوہل اس دنیا میں صحت کا مسئلہ ہے. میں اسے نمبر 1 کہتا ہوں. الکوہل کر چکی ہے زندگیوں کو تباہ و برباد. زندگیاں لے چکی ہے، زندگیاں چھین چکی ہے، دولت برباد کر چکی ہے. گزشتہ 20 برسوں میں اس قدر انسانوں کی جتنی بربادی گزشتہ 100 برسوں میں جنگوں میں نہیں ہوئی. آئیے کچھ حقیقی اعداد و شمار زیر غور لاتے ہیں. امریکی آبادی کا 40%، اور اگر آپ امریکی آبادی کے ساتھ نمٹتے ہیں تب آپ کو بقایا مغربی تہذیب کا آئیڈیا ہو جائے گا. امریکی آبادی کا 40% یعنی 2,80,000 ملین لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر. 40% اس کا مطلب ہے یہ غالباً 120 ملین کے قریب ہے. 66.7 بلین الکوہل پر خرچ کیے جاتے ہیں. امریکہ میں فی برس الکوہل پر خرچ کیے جاتے ہیں، میں نے کہا 66.7 بلین. ان میں سے 5% جو الکوہل کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ الکوہل کے عادی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا امریکہ میں 40% لوگ، کم از کم 40%، کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں آبادی کا 10% اتنا شراب کا عادی ہے. امریکہ میں سالانہ 17,000 اموات الکوہل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر آپ 17 کا 5 گنا کریں یعنی 17 انٹو 5 اور 5 انٹو 10 یعنی 85,000، یہ بہت ہے. لوگ مر گئے الکوہل کی وجہ سے گزشتہ 5 برس کے دوران، کوریا کی جنگ اور ویتنام جنگ سے زیادہ. سگریٹ نوشی دنیا میں نمبر 2 صحت کا مسئلہ. 5 میں سے 1 سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرے گا. ہر 8 سیکنڈ میں سگریٹ نوشی کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہوتا ہے. دنیا میں 3 نمایاں الکوہل اور سگریٹ بنانے والے ہیں: امریکہ، برطانیہ اور جاپان، لیڈران جدید تہذیب کے. آئیے منشیات کا تذکرہ کرتے ہیں. اب این ممکن ہے کہ آپ کسی قدر کوفت محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ ختم کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا مقدمہ مضبوط کر رہے ہیں. اگر آپ منصف ہیں، آپ میرا مقدمہ مضبوط بنانے کی اجازت دیں، کیونکہ میرے پاس ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، میرے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے، میرے پاس اخبار نہیں ہے، اور کل اور بقایا تمام وقت دیگر لوگ مخالفین ہمارا ارتکاب کرتے ہیں. وہ جو کہنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس وافر وقت موجود ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میں کہنے جا رہا ہوں آج شب آپ نے میرے ساتھ جمع رہنا ہے. منشیات کے عادی ہر سال امریکہ میں 78 بلین منشیات پر خرچ ہوتا ہے. اب آپ اسے 66 بلین میں جمع کریں. آپ میں سے وہ لوگ جو اکنامکس میں ہیں، آپ میرے لیے یہ اعداد و جمع کریں اور بتائیں ہم کس قسم کی معیشت کے حامل ہیں اور ہم کیوں اس قدر ٹیکس ادا کرتے ہیں. جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ امریکہ اور برطانیہ میں ہم اپنی 30% دولت کس پر خرچ کرتے ہیں؟ ٹیکس پر. کیا ایسا نہیں؟ لیکن میں حیران ہوتا ہوں اگر ہم منشیات کے استعمال کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ہم خاتمہ چاہتے ہیں منشیات اور الکوہل جو کہ 150 یا 160 ملین ہے، وہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے. دنیا کے 18 ممالک کی. لہذا آگے بڑھتے ہیں. 78 بلین غیر قانونی ادویات پر خرچ ہوتا ہے. امریکہ میں ایسی ادویات سے 6.2 ملین اموات ہوتی ہیں اور یہ سالانہ شرح ہے. میں نے کہا یہ 6.2 ملین اموات امریکہ میں.
لہذا بقایا یورپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لہذا کیا خیال ہے بقایا مغربی تہذیب کے بارے میں؟ 7.3 ملین امریکی آج کل غیر قانونی ادویات کے عادی ہیں۔ آئیے قتل پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ مغربی تہذیب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم تیسری دنیا کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگوں نے یہ عداوت اور دشمنی سنی ہے، وہ ہم پر الزام عائد کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں، تو مسلمان متعصب ہو، مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان وحشی لوگ ہیں، طیارے اغوا کرتے ہیں، جنگجو لوگ ہیں، اور اگر آپ ان ممالک میں جاتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ وہاں کیا وقوع پذیر ہونے والا ہے، عین ممکن ہے وہ آپ کو فطری طور پر ہلاک کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم قتل و غارت کے اعداد و شمار زیر غور لاتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں 34,000 لوگ ہر سال امریکہ اور کینیڈا میں قتل کیے جاتے ہیں۔ 34,000۔ مجھے افسوس ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا اور جاپان وہ اسے کسی قدر بہتر بتاتا ہے۔ آئیے عصمت دری کی تعداد پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک عصمت دری منظر عام پر آتی ہے ہر 2 منٹ کے بعد، لہٰذا اگر ہم 1.5 گھنٹے کے لیے یہاں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے اس دوران 45 عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ بینکاک میں نہیں، تھائی لینڈ میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، مصر میں نہیں، افغانستان میں نہیں، فلسطین میں نہیں، ہم بات کر رہے ہیں مغربی دنیا کے بارے میں۔ مغربی دنیا میں ہر سال 3,54,670 عصمت دری کی وارداتیں منظر عام پر آتی ہیں، اور آپ جمع کریں، آئیے ہم کہتے ہیں 1,000 وارداتیں تقریباً ہر روز منظر عام پر آتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ ہر 1,00,000 میں سے 72 عورتوں کی عصمت دری مغربی دنیا میں ہوگی۔ نوجوانوں کی خودکشی ایشیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک موت مغربی دنیا میں خودکشی یا خودکشی کی اعانت کے نتیجے میں۔ آئیے اس پر واپس جاتے ہیں۔ ہر سال 1.5 ملین لوگ ہلاک ہو رہے ہیں خودکشی یا خودکشی کی اعانت کے نتیجے میں، یعنی 1.5 ملین لوگ جو مغربی دنیا میں مقیم ہیں، جو حامل ہیں شاندار کامیابی کے اور جدیدیت اور ٹیکنالوجی اور سائنس، لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس مائکرو ویو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، آپ جانتے ہیں ہم رکھتے ہیں، اپنی بلیوں اور کتوں کے لیے زیادہ ادائیگی کرتے ہیں انسانوں کی نسبت۔ کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں اتنی تعداد میں؟ تب تہذیب میں یہ کچھ منظر عام پر آتا ہے بنسبت ایتھوپیا کے۔ تب وہ کس لیے ہلاک ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ دیگر مقامات جہاں وہ محرومیت کا شکار ہیں، ڈاکہ زنی، مغربی دنیا میں ہر سال ڈاکہ زنی کی 4,13,402 وارداتیں ہوتی ہیں عالمی سطح پر، یعنی تقریباً 1,200 روزانہ۔ آئیے پیڈوفیلیا پر بات کرتے ہیں۔ ایک نیا، حقیقت میں یہ ایک نیا جرم نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام جرم بن چکا ہے۔ جنسی تشدد کے 29% شکار کنبے کے روگوں کے تشدد کا شکار ہوتے تھے۔ مغربی دنیا میں تشدد کا شکار ہونے والے 72% افراد 25 برس سے کم عمر کے حامل ہیں۔ آسٹریلیا کے تمام مردوں میں وہ جو زیادہ تر جنسی تشدد کا شکار ہوئے 14 برس کے حامل لڑکے تھے۔ مغربی دنیا میں لوگوں کا کوئی اور گروہ زیادہ نشانہ نہیں بنتا تشدد کا یا جنسی تشدد کا شکار نہیں بنتا بنسبت 10 تا 19 برس کی لڑکیوں کے۔ ان پر غور کریں، ایک لمحے کو مجھے اس پر بات کرنے دیں۔ ہم تفصیل میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مزید ہراساں نہیں کرنا چاہتے بنسبت اس کے جس قدر ہم کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو غیر معمولی اعداد و شمار پیش کرتا ہوں۔ 1995 سے 2005 تک 4,783 پادری پیڈوفیلیا کے ملزم ٹھہرائے گئے۔ ان ملزمان میں سے 1,300 کے قریب حقیقت میں مجرم قرار پائے گئے۔ جو مجرم قرار پائے ان میں سے محض 93 نکلے کیتھولک چرچ سے یا خارج کیے گئے۔ انہیں ایک اور نیست و نابودی کی اجازت دے دی گئی اور جاری رکھیں، یعنی اپنی باغ کی شجرکاری۔ یہ اعداد و شمار ہیں
جو آپ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح میں نے حاصل کیے. یہ کہتے ہیں 14%. 15,000 پادریوں میں سے ہم جنسی کا اعتراف کیا اور پیڈوفیلیا کے کم سے کم ایک واقعے کا بذات خود اعتراف کیا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے، میں نہیں کہتا مختلف مقامات پر کچھ امام یہ کام نہیں کرتے، لیکن اعداد و شمار یہ نہیں کہتے، کوئی شوریدہ سر شہادت نہیں جو یہ کہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہے مستحکم کیتھولک چرچ یا آج کی تہذیب. لہذا میں چاہتا ہوں انصاف پسندی کہ لوگ جب دہشت گردی کے بارے میں بات کرنے کا آغاز کریں، اور میں اتفاق کروں گا کہ کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں کچھ جہازوں پر جنہوں نے خود کو اڑایا، وہ اس قسم کی مانند دکھائی دیتے ہیں. میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں مشرق وسطی، اہل افریقہ، کوئی چیز بدیسی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ دہشت گردی کی ایک اور طرز ہے جو کی جا چکی ہے برداشت ایک بڑے اور ٹھوس عوامی اعتماد کے ادارے سے. اور میں کہتا ہوں یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن قابل ذکر یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بقول ماہر نفسیات اس قسم کے جرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ دو مسائل، ایک ہم جنس پرستی ہے اور دوسرا کنوارا پن. اور ہم جنس پرستی نے تعاون کیا ہے اس پیڈوفیلیا کے ساتھ. لہذا میرا خیال ہے کہ قرآن اس پوزیشن میں ہے کہ چرچ سے کہے کہ ہم اکٹھے دعا کر سکتے ہیں اور ہم اکٹھے بات کر سکتے ہیں اور ہم آ سکتے ہیں گروہوں میں، لیکن ہم کہنا پسند کریں گے کہ اگر تم رک جاتے ہو، اگر تم اپنے پادری کو شادی کی اجازت دیتے ہو اور تم انہیں اجازت دیتے ہو، اور اگر نہیں دیتے ہم جنس پرستی کو برداشت کرو، شاید تم خارج کر سکو درجے کو اس مسئلے کے. اور خوفناک ہے اور ناقابل بیان پیڈوفیلیا کا ایک مظاہرہ حدود کے اندر کیتھولک چرچ کی. گھریلو تشدد شمار ہوتا ہے تقریباً 1/4 دیگر تمام ریکارڈ شدہ پرتشدد جرائم کا انگلستان اور ویلز میں. روسی حکومت تخمینہ لگاتی ہے ایک دوسرا لفظ آپ جانتے ہیں ایک جن تہذیب کا جو حامل ہے کسی قدر 32.58 واپس چلیں ایک لمحے کے لیے. روسی حکومت تخمینہ لگاتی ہے کہ 14,000 خواتین اپنے ساتھیوں یا رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئی صرف 1999 میں. اس کے باوجود ہنوز ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بالخصوص بے کنی کے حوالے سے. گھریلو تشدد کی میں تصور کر سکتا ہوں کہ آپ اندر قدم رکھ چکے ہیں اس کے بارے میں. 9 میں سے ایک عورت شدید زدوکوب ہوتی ہے اپنے مرد ساتھی کے ہاتھوں ہر سال مغربی تہذیب میں. گھریلو تشدد کی 90% واقعات میں بچے اس کمرے میں یا ملحقہ کمرے میں تھے. بچوں کا اغوا 2001 میں کل 8,40,279 بالغ اور کم سن افراد کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ پولیس کو کی گئی، اور قانون میں FBI نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر یہ 1992 تک لاپتہ افراد کی کم ترین تعداد کی نمائندگی کرتا ہے. FBI کے مطابق 85 تا 90% لاپتہ افراد کم سن ہیں، لہذا تقریباً 725 وارداتیں یا 2,000 روزانہ. ایک بچے کا غائب ہونا کافی سنجیدہ ہے. والدین پولیس طلب کرتے ہیں اور پولیس رپورٹ درج کرتی ہے، ان کا NCI داخل کرتی ہے ڈیٹا بیس میں. تاہم یہ قابل ذکر بات ہے کہ ان وارداتوں کی اکثریت گھنٹوں کے اندر حل کر لی جاتی ہے. بمطابق ایک قومی حلقہ اثر مطالعہ لاپتہ، اغوا شدہ، بھاگے ہوئے اور پھینکے گئے بچے امریکہ میں کیا گیا تقریباً جج کے ذریعے، اور 1990 میں جاری کیے گئے لاپتہ ہونے والے بچوں میں اکثریت گھر سے بھاگے ہوئوں کی ہوتی ہے جو بعد میں گم یا زخمی اور لاپتہ ہو جاتے ہیں. تب فیملی اغوا اور آخر میں قطعی کم ترین لیکن اہم بچہ زخمی موت کے خطرے کا شکار ہوتا ہے. غیر فیملی اغوا عام طور پر برائے مقصد بچوں کی عصمت فروشی. دیگر مسائل مان پڑے ہوئے کنبے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں 9 کنبوں میں سے صرف ایک اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں یا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیونکہ ناشتہ اور رات کا کھانا وہ جگہ ہے جہاں پر فیملی عام طور پر ماں اور باپ ظاہر کرتے ہیں اپنی اقدار
جہاں پر وہ تجزیہ کر سکتے ہیں، جہاں وہ تشخیص کر سکتے ہیں، جہاں وہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ باہمی روابط کو استوار کسی قسم کے معیاری وقت کے ہمراہ. لہٰذا اگر وہ نہیں کرتے ناشتہ باہم اکٹھے اور وہ رات کا کھانا باہم اکٹھا نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے ناشتے کی میز اور رات کے کھانے کی میز کی جگہ لے لی ہے میک ڈونلڈ اور برگر کنگ اور پیزا ہٹ نے. یہ آپ کے لیے ترقی ہے، اپنے انداز سے اپنائیں. اجتماعی قرض. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ جو مغربی تہذیب میں جنم لیتا ہے وہ جنم لیتا ہے ہمراہ اوسطاً 19,000 پاؤنڈ قرض کے جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں. 19,000 پاؤنڈ مجھے کہنے دیں، یعنی 57,000 آسٹریلوی ڈالر. لہذا جب آپ کل قومی قرض کو جمع کرتے ہیں اور اس کو لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں، یہ وہ قرض ہے جس میں ہم شیئر کرتے ہیں. کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ کیوں یہ آپ پر ٹیکس ہے؟ یہ کیا ہے جو ہم قومی قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ آپ کو غالباً اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ماہر عمرانیات ہم سے کہتے ہیں عدالتی معیشت. وائٹ کالر جرم. آپ جانتے ہیں وائٹ کالر جرم زیادہ بڑا جرم ہے دنیا کے تمام معاشی جرائم کے مقابلے میں. کیا آپ جانتے ہیں گزشتہ برس وائٹ کالر جرم مغربی تہذیب میں، کیونکہ یہی وجہ کہ مسلمانوں کے سفید کالر پھٹ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کاروباری لوگ پرسکون مجرم. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے چرانے کے 136 بلین ڈالر گزشتہ برس. اور آپ نے غور کیا جب وہ پکڑے گئے، وہ 119 میں سے محض ایک کو پکڑ کر مجرم قرار دے دیا گیا. انہیں عام طور پر رسید کیا جاتا ہے صرف ایک تماچا کلائی پر 2-3 برس. اپنے دولت سمندر پار رکھتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں وہ کتب تحریر کرتے ہیں اور وہ نامور شخصیت ہوتے ہیں. فحش نگاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ وہ تصویر پسند کریں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ فحش نگاری زیادہ شاندار آمدنی ہے بنسبت بیس بال کے، فٹ بال کے، فلمیں، باسکٹ بال یا جو بھی دیگر بڑے کھیل ہیں. باسکٹ بال. کیا آپ جانتے ہیں کہ فٹ بال، ٹینس، اگر آپ تمام بڑی کھیلوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ فحش نگاری کی آمدنی ان تمام کھیلوں کی مجموعی آمدنی سے بڑھ کر ہے؟ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ آپ کے لیے کاروبار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کمپیوٹر پر آتے ہیں، ہمارے سرچ انجن وہ لوگ جو کنٹرول کرتے ہیں، یہ جو کچھ وہ ہمیں بتاتے ہیں، آپ ان پاپ اپ بلاگز کو جانتے ہیں، کسی بنا پر وہ کام نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ جو فحش نگاری کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے پاس توڑ ہوتا ہے پاپ اپ بلاکرز کا، اور وہ اس گندگی کے ساتھ آپ کے گھر میں گھستے ہیں. اس حقیقت کے باوجود بھی کہ آپ نے اسے باہر رکھنے کے لیے ہر قسم کی حفاظتی رکاوٹ بنا رکھی ہو، آپ اسے باہر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ دولت موجود ہے. اتحاد اور الحاق اور منصوبہ بندی کی کوشش ہے. امریکہ اقوام متحدہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی بالآخر معاون ثابت ہوئی. 1945 سے اب تک یہ کل کتنے برس بنتے ہیں؟ کتنے برس؟ 60 برس. لہذا اگر گزشتہ 60 برسوں میں اگر شہریوں پر بم گرانا، شہری آبادیوں پر ان کی زندگیاں لینا، تباہی اور ضمنی نقصان، ان کی زندگیاں لینا اور لوگوں کی تہذیب کو نیست و نابود کرنا، انہیں غیر مستحکم بنانا، یہ سب کس زمرے میں ہے؟ دہشت گردی کی تعریف یہ ہے اور رہی ہے. تب ان اعداد و شمار پر غور کریں. یہ محض ایک شماریات ہے. 1945 سے جنگوں میں مارے جانے والے شہریوں کی کل تعداد 2,700 میرا خیال ہے اسے 2,720 ہونا چاہیے. معاف کیجئے 27,20,000 27,20,000 یہ محض اعداد و شمار ہیں، لیکن آپ کو انہیں بطور انسان دیکھنے کی ضرورت ہے. بچے، عورتیں، معمر لوگ، کنبے، آپ کو انہیں حقیقی لوگ سمجھنے کی ضرورت ہے. تب آپ سمجھ سکیں گے اس دھچکے کو. 60 برسوں میں 2 بلکہ 3 ملین کے قریب لوگ جن کی زندگی چھین لی گئی، اور اب ہم نگرانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جنگجوؤں کی. آپ یہ اعداد و شمار بھی حاصل کر لیں بذریعہ انٹرنیٹ. نیز 15 ملین نیز متعلقہ زخمی انہی جنگوں میں. وہ کون لوگ ہیں جو ان جنگوں کے خالق تھے؟ اب ان جنگوں میں کس نے بم گرائے؟ کس نے ان ممالک پر حملے کیے؟ یہ افغانستان نہیں تھا، یہ صدام نہیں تھا،
یہ فلسطینی نہیں تھے، یہ سعودی عربین نہیں تھے، یہ سوڈان نہیں تھا، لیبیا نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی قابل نہیں جارحیت کا، لیکن وہ ایک کو نہیں چاہتے۔ یہ امریکہ تھا، اقوام متحدہ کی افواج اور اس کی مغربی اتحادی، انہوں نے اس پر اتحاد کیا، ان کے ہاتھ اس خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آئیے ماحولیاتی آلودگی پر بات کریں۔ غالباً عظیم ترین خطرہ جس سے انسان دوچار ہے صنعتی آلودگی کے نتیجے میں، یہ عالمی تپش میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ کلی وجہ یہ ہے جنگلوں کا صفایا اور پانی کے نظام کی آلودگی، اور وہ کیا کہتے ہیں ہول، بلیک ہول، جسے وہ کیا کہتے ہیں اوزون کی تہہ کا داخل ہونا، یہ ہمیشہ حقیقی ہے۔ یہ ہمارے تمام سیارے کو عدم استحکام کا شکار بنا رہے ہیں اور انسانوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ خطرے کی زد میں ہمارا مستقبل۔ گزشتہ آئس ایج نتیجہ تھا درجہ حرارت میں 9 ڈگری سیلسیس تک اضافے کا۔ اگر یہی شرح برقرار رہی تب ہم ماحول کو آلودہ بنا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غالباً 173 برسوں میں پہنچ سکتا ہے اس قسم کی سطحات پر۔ ماہرین اگلی صدی میں 10.4 ڈگری اضافے کی پیشنگوئی کر رہے ہیں۔ برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح 30 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے، جو ہر ساحلی شہر کو بہا لے جائے گی۔ زمین پر گرین ہاؤس گیسیں بھی عالمی تپش میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ مغربی ممالک میں دیگر مسائل، معیشت کی تباہ حالی، بے حد بھرے ہوئے جیل خانے، بے گھر لوگ، بے روزگاری، بے تحاشا دباؤ، ایٹمی مواد کی تیاری، جینیاتی کھانے، ایڈز جیسی بیماریاں جسے بذات خود لیبارٹری میں تخلیق کیا گیا۔ کیا آپ سبز بندروں کے اس جھوٹ پر یقین نہیں رکھتے؟ ایڈز تخلیق کردہ بیماری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ جسم اس کے مدافعتی نظام کا اہل نہیں ہوتا اس کے خلاف لڑنے کے، کیونکہ یہ اسے شناخت نہیں کر سکتا۔ اور اب ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہاں پر یہ بیماری باہم اکٹھی کی گئی اور اس کی نگرانی کے تحت، اور لوگوں کو شرم آنی چاہیے، لیکن انہوں نے اسے زیر عنوان آبادی 2000 کیا۔ انہوں نے کہا کہ عظیم ترین خطرہ انسانیت اور مغربی تہذیب کے لیے آج کی دنیا میں آبادی تھا، دنیا میں ضرورت سے زائد آبادی، لہذا انہوں نے ہدف بنایا انڈیا، افریقہ، جنوبی امریکہ اور دنیا میں دیگر مقامات آبادی کم کرنے کے لیے کسی بھی ضروری تدبیر کے ذریعے۔ میری موجودگی میں ڈائٹ ہاورڈ، جس نے تحریر کی، جس نے دستخط کیے اس بل پر، وہ اس بل پر عرصے سے کام کر رہا تھا، اور ایڈز جیسی چیز تھی جسے استعمال کیا جاتا تھا ارتکاب کرنے کے لیے، اور جب سے ایڈز متعارف کروائی گئی 73 ملین لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ عصمت فروشی آپ پر گڑھوں کی مانند ہے، ٹھیک؟ مغربی دنیا میں 1 ملین عورتیں عصمت فروشی کا دھندا کرتی ہیں۔ امریکہ میں عورتوں کا 1% حصہ عصمت فروشی کرے گا۔ اگلے 4 برسوں کے درمیان کسی نہ کسی مرحلے پر جیل میں 75% عورتیں عصمت فروشی سے متعلق جرائم کی سزا بھگت رہی ہیں۔ ہم جنس شادی، ہم جنس پرست 20 تا 106 ساتھی ہر سال بناتے ہیں۔ مغربی ممالک کی 10% آبادی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے۔ ناقابل یقین۔ اب میری جانب نہ گھوریں، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ اعداد و شمار ہیں معروف دانشوروں کے، وہ ادارے جن پر ہم انحصار کرتے ہیں۔ تب ایک گرافکس یہاں اس یونیورسٹی کی مانند وہ یہ اعداد و شمار فراہم کرتے ہیں، یہ کہ ہم جنس پرست مغربی ممالک کی 10% آبادی پر مشتمل ہیں۔ 73% ہم جنس پرست مرد لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں جن کی عمر 19 برس سے کم ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستی کے 33% مرتکب مغربی دنیا میں ہر سال بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ امریکہ میں ہر 20 میں سے 4 عورتیں ہم جنس پرستی کے تجربے سے دوچار ہوتی ہیں یا تجربہ کرتی ہیں کم از کم 1 مرتبہ۔ اسقاط حمل، $1,24,000 اسقاط حمل عالمی سطح پر،
محض امریکہ میں 13 لاکھ اور 70,000 46 ملین سالانہ عالمی سطح پر. آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، محض ان اعداد و شمار پر غور کریں. پیچیدہ مغربی تہذیب میں جہاں پر ہر گیراج میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہر چولہے پر کھانے کے 2 برتن رکھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس بے شمار کوٹ ہیں، ہر ایک کے پاس بے شمار جوتے ہیں، دولت مند ہے، ہر ایک کے پاس نچوڑنے کے لیے بلاک بسٹر ہے، ہر کوئی ریسٹورنٹ جاتا ہے. یعنی جینی کے کمرے میں ٹی وی موجود ہے، سوزی کے کمرے میں ٹی وی ہے، ممی ڈیڈی کے کمرے میں ٹی وی موجود ہے. لہذا ہم کیوں بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس شرح سے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں؟ 46 ملین فی سال. امریکہ میں 13,73,000 سالانہ، 1,24,000 روزانہ اسقاط حمل. کیا آپ کو یقین ہے؟ جدید تہذیب میں قرآن کی معاونت سے ان میں سے کچھ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھوں گا، اگر ان میں سے کچھ مسائل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کسی قسم کے قانون سازی کے ذریعے، کسی قسم کی تحریک کے ذریعے، کسی قسم کے ٹیکے کے ذریعے، کسی قسم کی سماجی اصلاح کے ذریعے، اگر ان میں اگرچہ 10% کمی واقع ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا، ہاں اور نہ؟ 10%. لہذا میں کہتا ہوں، لوگ اگر قرآن کی قدر نہیں کر سکتے دانشورانہ نقطہ نظر کے تحت، اگر وہ قرآن کی قدر ایک اخلاقی نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں، یا فنی نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں، ادب کے نقطہ نظر سے یا تہذیب سے، آئیے ہم اس سے نئے اخلاقی نقطہ نظر کے تحت زیر غور لاتے ہیں. اول، قرآن پہلے ہی ماضی میں دنیا کا معاون ثابت ہوا ہے اور اپنی معاونت جاری رکھے گا ادویات کے میدان میں، فلکیات کے میدان میں، جہاز رانی کے میدان میں، ریاضی کے میدان میں، جیولوجی اور فزکس کے میدان میں، عمرانیات، بصیرت، بصارت، زراعت، الجبرا، کیمیا گری. وہ یونیورسٹی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نمونیا یہ اسلام سے آیا، یہ قرآن سے آیا. لوگوں کی ریاست، یہ ریاست کا تصور ہے، مستحکم ریاست بطور وسطی حصہ خدمات سر انجام دیتے ہوئے دنیا کے لیے. یہ تصور قرآن سے ملتا ہے. ہسپتال، جدید ہسپتال، لائبریری، میونسپل چلانے والی ایجنسی کہلاتی ہے کیا محتسب. پہلی میونسپل نظام چلانے والی ایجنسی جسے ہم پولیس فورس کہتے ہیں. دنیا میں پہلی پولیس فورس قائم کی تھی عمر ابن خطاب نے، اسلام کے دوسرے خلیفہ. یہ نظام انصاف مجرموں کے لیے محض ایک نظام تھا. بحری جہازوں کی تعمیر، بین الاقوامی تجارت، کاغذ کی پیداوار. کاغذ چین میں ایجاد ہوا تھا، لیکن اسے چین سے مسلمان تاجر، چین سے مسلم دنیا اور ماں بعد یورپ، یہ خود مسلمان تھے جنہوں نے کاغذ مہیا کیا. زبان اور ادب کی پیچیدگی، قانون سازی اور ججوں کی مصلحت اندیشی، رعایا کے حقوق و مراد کا نظریہ اور تقسیم خیال، منصفانہ مرکزی دولت کی تقسیم کا. اس کا مطلب ہے بطور ملک دوست بناتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے وصول کی جائے یہ تقسیم کرتا ہے، وہ دولت بناتا ہے اور یہ لوگوں کو حقوق و مراد کی شکل میں تقسیم کرتا ہے. مثلا دنیا کے کئی ممالک میں تعلیم مفت ہے، اور دنیا کے کچھ ممالک میں جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کو مفت گھر ملتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں ہاسٹل کی سہولیت مفت ہے. دنیا کے کئی ممالک میں عوامی خدمات مفت ہیں، کیونکہ وہ اسے حقوق و مراد کہتے ہیں. ملک دولت مند ہے، لہٰذا وہ اسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، لوگوں کو بناتے ہوئے وارث، اور اس دولت کو تقسیم کرتے ہیں. یہ لوگوں سے نہیں لی جاتی اور لوگوں کو محروم اور پریشان نہیں کیا جاتا. یہ نظریہ اسلامی نظریہ ہے، قرآنی نظریہ. جنگ کے اصول، جنگ کا پہلا اصول قرآن نے بذات خود عطا فرمایا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کو حق حاصل ہے. ہمارے دشمن جنگ میں مقابلہ کرنے والے، ان کے حقوق ہیں. ہمیں حصولوں کا حامل ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں.
غلاموں کا ظہور، دنیا کی پہلی الہامی کتاب جس نے فرمایا کہ غلامی بتدریج ختم کرنی ہے، قرآن۔ غلاموں کا ظہور اور آئندہ کے لیے ایسا کرنے کا فارمولہ۔ ماحول کا تحفظ، قرآن پہلی الہامی کتاب جس نے فرمان جاری کیا کہ ہم ماحول کا تحفظ کریں، اور حتیٰ کہ ہمیں جانوروں کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ توانائی، زراعت اور پانی کا تحفظ بطور عوامی وسائل جو قرآن سے مہیا کی گئی تھی۔ قرآن میں یہ کچھ موجود ہے، ایک قانون سازی جو بیان کرتی ہے پانی، ہوا اور توانائی کسی کی بھی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اسلامی اور قرآنی قانون ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کو حق حاصل نہیں کہ کسی کو اجارہ داری بخشے توانائی کی ملکیت کی، زراعت کی ملکیت کی، پانی کی کنٹرول کی، کیونکہ جو کوئی زراعت کنٹرول کرتا ہے، جو توانائی کنٹرول کرتا ہے، جو پانی کنٹرول کرتا ہے، وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو انصاف نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن فرماتا ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں ہمیں اسے بغور سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرماتا ہے اور میں پڑھتا ہوں۔ بھائی کیا آپ یہاں آ سکتے ہیں اور عربی پڑھیں، اور اس کے بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بھائی کیا آپ یہاں آ سکتے ہیں؟ بھائی ماس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم منہ موڑے گے وہ محض اپنے فرض کے ذمہ دار ہیں جو ان پر عائد کیا گیا، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم درست راہ پر ہوگے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم کو درست راہ پر ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی ذمہ داری محض پیغام پہنچانے، واضح اور کھلے انداز میں۔ اب حقیقت میں وہ متعلقہ آیت مبارکہ نہیں تھی جو ہمارے بھائی نے پیش کی۔ میں صحیح آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سورہ 55 عربی۔ کیا آپ وہاں بھائی معاذ کو دیکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی بسم اللہ بھائی کو تلاوت کرنے دیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی عمدہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیسے قرآن نے پیش فرمائی اپنی سماجی پیشین گوئیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ يرضى الله عليك أخي، جزاك الله خير۔ حقیقی آیت مبارکہ سورہ نور ہے، 24واں سورہ، 55ویں آیت۔ اسکرین پر 24ویں آیت مبارکہ ہے، اس سے بھی پڑھیں، لیکن 55ویں آیت مبارکہ وہ ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ میں خصوصی طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہوں لیکن عام طور پر غیر مسلم سے بھی آپ غور کر سکتے ہیں قرآن کے پیغمبرانہ الفاظ پر، خود اس کے لیے معاشرے میں اس کا کردار۔ یہ فرماتا ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ انہیں یقینی جانشینی عطا فرمائے گا دنیا میں، اور دنیا کی سرزمین پر حکمرانی عطا فرمائے گا، یعنی وہ انہیں اہلیت عطا فرمائے گا بتدریج حاصل کر سکیں زمین کے ایک حصے کی حکمرانی، جیسا کہ اس نے عطا فرمائی جو ان سے قبل کر سکتے تھے، اور یہ کہ وہ انہیں اختیارات عطا فرما سکتا ہے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے جس کا ان کے لیے انتخاب کیا ہے، جو اسلام ہے، اور یقیناً وہ انہیں بدلے میں محفوظ تحفظ عطا فرمائے گا ان کے خوف کے بعد جو کفار کے سبب انہیں لاحق ہے۔
وہ فرماتا ہے اگر تم میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، لیکن جو کوئی ایمان سے پھرتا ہے اس کے بعد وہ فاسقون ہیں، باغی نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر 1500 برس قبل فرما رہا ہے، یا اس وقت کے قریب جو قرآن نازل ہوا تھا۔ اس وقت کے عرب محض قبائل میں منقسم تھے، صحرا میں رہتے تھے۔ 3 بڑی سلطنتیں تھیں جو اس وقت موجود تھیں، ایرانی سلطنت، رومی سلطنت، حبشہ کی سلطنت۔ کیا ایسا ہی ہے؟ 3 بڑی سلطنتیں، اور وہ تھے اس وقت دنیا کے حکمران۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بدو تھے، محض ایک عرب، بدوؤں میں جنم لینے والے، اپنی بھیڑ بکریوں کے ہمراہ ایک ہستی، اور وہ بدو صحرا میں چلتے پھرتے تھے، اور وہ یمن تا عراق گئے۔ وہ وہاں سے گئے جہاں اب خلیج ممالک واقع ہیں، اس وقت سے اب تک جو آج صومالیہ ہے، سوڈان، اس وقت وہ علاقہ ہنوز حبشہ کا ایک حصہ تھا اپنے تجارتی راستوں پر، لیکن ان کی اپنی کوئی سلطنت نہ تھی، انہیں کوئی تحفظ حاصل نہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اس کتاب میں، اس قرآن میں 1500 برس قبل، کہ اس نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے اس وقت جو نیک عمل پر یقین رکھتا ہے، وہ یقیناً انہیں دنیا میں حکمرانی کی جانشینی عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن نازل ہوا تھا 610 بعد از مسیح میں، 657 بعد از مسیح مسلمانوں نے روم پر قبضہ کیا، مسلمانوں نے ایران پر قبضہ کیا، مسلمانوں نے حبشہ پر قبضہ کیا، اور مسلمان دنیا کے حکمران تھے۔ قرآن کے نزول کے 7 برس بعد قرآن نے پیغمبرانہ بیان دیا، ایسا ہوا۔ کیا اس کی وجہ دہشت گردی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے 150 برس بعد وہ تہذیب منظر عام پر آئی جو دنیا نے اس سے قبل نہ دیکھی تھی۔ ہم اس تہذیب کے پیدا کرتا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں، اگر میں ایک منطق پیش کرتا ہوں، اگر مغربی تہذیب ایک ثمر ہے تو نشاط ثانیہ تنا ہے، اور قرآن اور اسلام اس کی جڑیں ہیں۔ اسلام اور قرآن نے بنیادیں عطا فرمائی، نشاط ثانیہ کو ثمرات عطا کیے حالیہ دور کی تہذیب کو، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے، ہم دیکھیں گے کہ ثمر زمین بوس ہو جائیں گے جہاں اس کی بنیادیں ہیں، اور بنیادیں اسے دوبارہ ثمر عطا کریں گی۔ یہ ایک منطق ہے۔ اگر یہ اس وقت وقوع پذیر ہوا تھا، وہی ہستی جس نے یہ قرآن نازل فرمایا، جس نے انسان کو تخلیق فرمائی، جس نے دنیا تخلیق فرمائی، جو تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ فرمان ہے جو اس نے جاری فرمایا۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہم اس حقدار نہیں ہیں تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا وارث بننا چاہیے؟ ہمیں واپس قرآن کی جانب آنا چاہیے، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر واپس آنا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کی جانب واپس آنا ہے، ہمیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے واپس آنا ہے، ہمیں خوف خدا کی جانب واپس آنا ہے، ہمیں اپنے دین کے سرچشموں کی جانب واپس آنا ہے۔ بصورت دیگر قرآن ہمارے لیے رہتا ہے ایک مردہ کتاب، لیکن اپنے ایمان کے ذریعے اور اپنی اطاعت کے ذریعے ہم اس کتاب کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں آج بھی اس کا اطلاق کرنا ہے جیسے کبھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ قرآن تاریخی طور پر ایک مستحکم قابل اطلاق کتاب ہے، یہ تاریخی اعتبار سے مسلم ہے اور تمام تر تاریخ میں تکمیل شدہ الہامی کتاب۔ یہ 1.6 بلین لوگوں کے لیے وحی اور تحریک کا سرچشمہ ہے، یعنی 1/4 انسانیت کا۔ وجود پذیری کی 1445 سالہ روایتی مثال، اس نے عالمی حکومت کی رہنمائی کی ہے، علم کا ایک سرچشمہ جہاں سے جدید یونیورسٹیوں نے اپنا نمونہ حاصل کیا، سائنس کا سرچشمہ جس نے جدید ٹیکنالوجی کو جنم دیا۔ قرآن اصل جڑ ہے یورپ کے اس درخت کی جس نے جدید مغربی تہذیب کو ثمر سے نوازا۔ ہم پسند کرتے ہیں پیش کرنا حقیقت میں جو جھٹلائی نہیں جا سکتی اور ناقابل تردید، اس لیے قابل عمل اور کارآمد ہونے کے قابل دید شواہد قرآن کی لچک پذیری اور عمل ہونے کے جدید معاشرے میں، یہ جدید معاشرہ بذات خود ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ میں اس مرحلے پر رکوں گا اور آپ سے کہتا ہوں کہ میں میسر آنے والے موقع کی قدر کرتا ہوں، یہ مختصراً پیش کرتے ہوئے، اور میں کہوں گا کہ اس قسم کی پیشکش حقیقت میں ایک کانفرنس درکار رکھتی ہے، اور اس قسم کا موضوع ایک کانفرنس درکار رکھتا ہے۔
ہمیں ضرورت ہے سڈنی آسٹریلیا میں، ہمیں ضرورت ہے آسٹریلیا میں، ہمیں ضرورت ہے مغربی تہذیب میں، نیو یارک میں، لندن میں، کوالالمپور میں اور دیگر مقامات جہاں پر مغربی تہذیب ہے، مروج ہے، ایک بیان پیش کرنے کی. ہمیں اس مسئلے پر کانفرنس منعقد کرنے کی ضرورت ہے، جدید معاشرے میں قرآن کا اطلاق، تاکہ ہم کسی قدر زیادہ مخصوص انداز اختیار کر سکیں، کسی قدر زیادہ گہرائی میں جا سکیں اور مسائل پر بحث کریں اور ان کے حل پر اور تمام اونچ نیچ پر. اور جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ان لوگوں سے سربر آوردہ شخصیت ہیں. ہم جو کچھ ان سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سنو، ہمیں سنو، ہمیں بھی آواز دو، ہمیں بھی وہی مقام دو، ہمیں بھی وہی عزت دو. تاریخ پر غور کرو اور سوچو اور تب اپنے آپ کو متحمل بناؤ ایک لمحے کے لیے. تب عین ممکن ہے کہ تم غور کر سکو. ہاں، مسلمان انہوں نے معاشرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، انہیں یہاں رہنے کا جائز حق حاصل ہے. ہاں، اسلام جائز عالمی دین ہے اور اس نے اس معاشرے اور دیگر معاشروں کے ساتھ تعاون کیا ہے، تاریخ میں بھی اور حال اور مستقبل میں بھی. اور ہاں، کیونکہ قرآن جو مسلمانوں اور اسلام کا تحریک حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے. ہاں، اسلام اس معاشرے میں مروج نہیں ہے جیسا کہ یہ کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ معاشرہ اور ہر معاشرہ مغربی تہذیب مقروض تھی قرآن کی، جس طرح میں اپنی ماں کا مقروض ہوں. اس سے فرق نہیں کہ میری ماں ایک طوائف تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں کون تھی، کیونکہ اس نے مجھے جنم دیا. میں اس کا مقروض رہوں گا. اور میں سربر آوردہ شخصیات سے کہتا ہوں، قطع نظر اس امر کے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ تہذیب قرآن کی ایک مصنوعہ یا ایک بچہ ہے اور تم کبھی نہیں بھاگ سکتے. اور اگر تم ایک بچہ یا ایک مصنوعہ یا ایک ضمنی مصنوعہ کسی چیز کی یا کسی کی، تمہیں اس کا انکشاف کرنا چاہیے، تمہیں اس کی توقیر کرنی چاہیے. کم از کم تمہیں کیا کہنا چاہیے کہ یہ ایک فطری جائز تعلق ہے. بے حد شکریہ. میں یہ کہتے ہوئے آپ کو جواب دوں گا کہ عصمت دری کے اعداد و شمار، قتل، انسانی قتل، منشیات، الکوہل اور کوئی دوسری چیز، پیڈوفیلیا، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، بڑے 7 مسائل ہیں. اگر آپ خود چیک کریں، معروضی طور پر آپ کے علم میں آئے گا اعداد و شمار، وہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قابل موازنہ بھی نہیں ہیں. اب وہ حقیقت کے طور پر رونما ہوتے ہیں، وہ رونما ہوتے ہیں بطور ایک حقیقت کے. لہذا آپ عالمی ادارہ صحت کی پڑتال کریں. آپ کا بے حد شکریہ بھائی. آپ عالمی ادارہ صحت کی پڑتال کریں، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پڑتال کریں، آپ برطانوی انسائکلوپیڈیا دیکھیں، آپ جائزہ لیں. میرا مطلب ہے اگر آپ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، لائبریری جائیں. اگر آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، پبلک لائبریری جائیں، خود کے لیے جائزہ لیں. اگر آپ کے پاس گوگل ہے یا جہاں کہیں آپ کو کمپیوٹر میسر آتا ہے، خود کے لیے پڑتال کریں. میرا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی مخفی ذرائع سے، کوئی ادھر ادھر کے ذرائع، میں ذرائع کا حوالہ دے رہا ہوں. اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے اطلاق کے بارے میں مغربی تہذیب پر، اس لیے میں وہ اعداد و شمار لایا تھا. اگر ہم قرآن کے اطلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کا اطلاق کیسے ہوتا تھا مسلم ممالک پر، میں اعداد و شمار کا ایک اور مجموعہ لاتا. لہٰذا میں کہتا ہوں آپ خود پڑتال کر سکتے ہیں. مجھے نہیں کہنا مسلم ممالک کے لیے، کیونکہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں قابل موازنہ ہے، نظر انداز کرنے کے قابل، وہ حتیٰ کہ قابل موازنہ نہیں ہے. 1 تا 10 کے درجے پر جدید تہذیب کی بنیادوں کا اطلاق قرآن میں ہے. آئیے میں آپ کی اسکرین دوبارہ گراتا ہوں تاکہ جواز پیش کر سکوں جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا، کیونکہ میں نے بنیادی تمہید بنائی تھی کہ جدید تہذیب قرآن کی مقروض یا ممنون ہے. لہٰذا اب ہم اس سال کو زیر غور لاتے ہیں. آج جدید ادویات کافی حد تک مقروض ہیں مسلمانوں کی. فلکیات، اولین ماہرین فلکیات جنہوں نے آسمانوں کی حیت کو سمجھا مسلمان تھے. جہاز رانی، اولین لوگ جنہوں نے سمندروں میں جہاز رانی کی وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے. جیالوجی، پہلے دریافت کی مسلمانوں نے. فزکس، عمرانیات، ابن خلدون بانی تھا جدید عمرانیات کا. علم بصارت، انعکاس نور، زراعت، الجبرا، کیمیاگری،
یونیورسٹی، لوگوں کی ریاست، میں کہتا ہوں یہ بذات خود غیر متعمل ادارے ہیں، غیر متعمل سائنس. انہوں نے بذات خود جنم نہیں لیا تھا، وہ مغربی تہذیب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے قرآن سے جنم لیا تھا اور پیدائشی پائی تھی اسلامی تہذیب سے. اس بنیاد پر میں کہتا ہوں مغربی تہذیب کی بذات خود تعمیر نشاط ثانیہ ہوئی، جو سال ہا سال کی بیداری اور احیاء کہلاتی ہے. اور اگر انہوں نے اپنی تعمیر کی بیداری اور احیاء کے برسوں میں بیداری اور احیاء ان تک کون لایا تھا؟ یہ مسلمان ہیں جو قرآن کے حامل ہیں. اور لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جدید تہذیب کے ثمرات کا تنا بیداری اور احیاء میں پنہاں ہے اور اس کی بنیادیں پنہاں ہیں قرآن میں. وہ ایک منطق جو میں نے پیش کی، آپ نے تذکر کیا کہ قرآن نے کیسے جہاز رانی یا ادویات کے میدانوں میں تعاون کیا. آپ مخصوص مثال فراہم کر سکتے ہیں. میں دیتا ہوں وہی جواب اس شخص کو جس نے اس برس دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ برطانوی انسائکلوپیڈیا دیکھتے ہیں اور محض دیکھتے ہیں انسائکلوپیڈیا، اگر آپ الجبرا کی تاریخ دیکھتے ہیں، فزکس کی تاریخ دیکھتے ہیں، کیمیا گری کی تاریخ دیکھتے ہیں، لفظ الکیمی کس لفظ سے نکلتا ہے؟ لفظ الکامل سے. الکامل کا مطلب ہے تمام عناصر کی جوہر کا تسلسل. وہ کیمسٹری تھی، کیمسٹری، کیمیا گری. اگر آپ الجبرا کو دیکھتے ہیں، بنیادی اصول کس نے دیے الجبرا کے لیے؟ جذباتی الجبید، وہ ہستی تھی. اگر آپ الگوریتم کو دیکھتے ہیں، یہ الخوارزمی تھا، وہ اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں تعارف صفر کا ہمارے لیے حساب لینے کے لیے، ٹھیک، مسلمانوں نے صفر ایجاد کیا. صفر مسلمان، حتیٰ کہ عادات جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں عربی عادات. لہذا میرا مطلب ہے بہت سی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادیں جو کچھ آج ہم استعمال کر رہے ہیں قرآن کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. اور تحریک اور وحی اور قرآن کی قانون سازی بذات خود حقیقت میں آج کی مغربی دنیا میں جدید حکومتیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دارالخلافے بنائے، اپنے روٹینڈنٹ پیش کیے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے شہروں کے ڈھانچے تعمیر کیے اس طریقے سے جو مسلمانوں نے بذات خود ترتیب دیا تھا. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ کم از کم میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ مغربی تہذیب ہماری مقروض ہے. انہیں ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ہمیں کچھ ادائیگی کریں یا کسی قسم کا انعام دیں. میں کہہ رہا ہوں انہیں کم از کم نیک نامی عطا کرنی چاہیے جس نیک نامی کے ہم حقدار ہیں. آپ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں، یعنی کسی بنیاد پر آپ ترقی کرتے ہیں، اسے نیک نامی دیں. اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہلے ہی لوگ استعمال کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں آپ نے دریافت کی. اگر آپ خود کو آسٹریلوی کہلانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کم از کم آسٹریلوی شہریوں کو ان لوگوں کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرنا چاہیے جو اس سرزمین کے حقیقی باشندے ہیں. اس سے تھوڑے بہت احترام کا اظہار ہوتا ہے اور کسی قدر توقیر کا بھی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی کیسے مقام پر آتا ہے جہاں پر لوگ پہلے ہی آباد تھے اور پھر خود کو وہاں پر قائم کرتا ہے. لہٰذا میں اسے بطور چرواہا استعمال کر رہا ہوں یہ کہنے کی تمہید. ہاں، قرآن کا اطلاق جدید معاشرے میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جدید معاشرے کا اس قدر حصہ ہے جس قدر جدید معاشرہ بذات خود. میں وہی کہتا ہوں وہ بہن جس نے ڈاکٹر سے کہا، جس نے مجھے یہ معلومات فراہم کی، اگر آپ یہاں ہمارے ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا مجھے ایک ای میل ارسال کریں، میں اس موضوع پر کچھ اور حوالے سے اتھارٹی ارسال کر سکوں گا. اگر آپ ایک غیر مسلم ہیں، آپ کیسے اسلام کے بارے میں زیادہ سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اہل ہو سکیں ایک معروضی رائے قائم کرنے کے، ذرائع ابلاغ کی سنسنی اور ہیجان کے متاثر ہوئے بغیر؟ بہت خوب. میں کہتا ہوں جو کچھ آپ پہلے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بذات خود قرآن پڑھ سکتے ہیں. آج تقریباً ہر کوئی قرآن پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا کرنے کی اجازت کے بغیر. آپ آن لائن جا سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کا موازنہ کسی بھی دوسری الہامی کتاب کے ساتھ کر سکتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ وہ قابل فخر ترین انسان ہے تمام تر انسانی تاریخ میں، اور یہی میں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ نے بذات خود غور کرنا ہے. میں کہتا ہوں ان کا موازنہ کریں، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ موازنہ نہ کریں. ان کا موازنہ اس آسٹریلوی تہذیب کے بانی سے کریں، ان کا موازنہ جارج بش سے کریں، ان کا موازنہ فیسا غورس سے کریں، ان کا موازنہ جارج واشنگٹن یا بینجامن فرینکلن سے کریں، ان کا موازنہ ان سے کریں جن سے آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کا موازنہ چارلس ڈارون سے کریں، ان کا موازنہ اس سے کریں جو بھی، ان کا موازنہ اپنے والدین کے ساتھ کریں، وہ اپنے دادا سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کا موازنہ تالی اپنے پسندیدہ فٹ بال سے، اپنے پسندیدہ گلوکار سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کریں، ان کی عادات، ان کا رویہ، ان کے ادب آداب، ان کی اقدار، ان کا کردار، ہر لحاظ سے ان کا موازنہ کریں. اس شخص کے ساتھ موازنہ کریں جسے آپ سمجھتے ہیں ایک قابل احترام ہستی انسان، ان کی انسانی مثالوں کی پیروی کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اسلام کا مطالعہ کرنے کے اہل ہوں گے. اسلام کی قدر کریں میڈیا کی سنسنی کے بغیر. قرآن سے پڑھیں، اسے پڑھیں،
آپ قرآن کو آن لائن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اسے کلک کریں گے، یہ اپنے ورق خود الٹے گا جب میں کتاب کو چھو رہا ہوتا ہوں۔ اب محض ایسا ہی کریں گے، سافٹ ویئر اس مانند جہاں آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ 10 آیات پڑھ سکتے ہیں، سوچیں آپ مزید 10 آیات پڑھیں، ان پر غور کریں، ان کا موازنہ کریں، ایک بامقصد نقطہ نظر کے تحت ان پر غور کریں۔ کیا ایسا آپ سوچتے ہیں جب آپ اسے پڑھتے ہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، کیا آپ ادراک کر سکتے ہیں کہ یہ انسانی کلام نہیں؟ جب آپ اسے پڑھتے ہیں کیا آپ تازہ دم محسوس کرتے ہیں؟ کیا اخلاقی مسائل حل کرنا ہے؟ جب آپ اسے پڑھتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں قانون سازی؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک سرچشمہ ہے جو کسی ایسی ہستی کی مانند کلام کر رہا ہے جو طاقت کی حامل ہے؟ کیا یہ حاکمیت کے قابل ہے؟ ایک انسان کے کلام کی مانند ہے؟ کیا یہ لوگوں کے ایک گروہ کی مانند کلام کرتا ہے؟ کیا آپ اس میں کوئی چیز دیکھتے ہیں جو اس میں تضاد کی حامل ہے؟ لہٰذا میں کہتا ہوں قرآن پڑھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، کیونکہ وہ اسلام کے 2 سرچشمے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں مسلمانوں پر محتاط انداز میں غور کرو، کیونکہ ہم محض انسان ہیں اور ہم اسلام کی بہترین مثالیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں، وہ ہیں 2 سرچشمے جنہوں نے مجھے اسلام کی کشش میں مبتلا کیا، اور یہ دوسرے چشمے ہیں جو انہیں قائم رکھتے ہیں، جنہوں نے اسلام پر جنم لیا، اسلام پر۔ اور وہ 2 سرچشمے ہیں جو ظہور کی وجہ ہیں 1,16,000 لوگوں کی مغربی تہذیب میں جنہوں نے گزشتہ برس اسلام قبول کیا۔ گزشتہ برس امریکہ میں 79,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، برطانیہ میں 31,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بقایا نے آسٹریلیا میں اسلام قبول کیا، اور یورپی ممالک کے دیگر حصوں میں نے کہا 1,16,000 لوگ عین آپ کی مانند۔ اس شخص نے وہ سوال پوچھا ہوگا جس نے اسلام قبول کیا گزشتہ برس، اور ستمبر 2011 تک کے معروف المیہ سانحہ، اس سانحہ تک 2,62,000 لوگ مغرب میں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ 2,62,000 یہ شاندار تعداد ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کی خصوصیت ہے جس نے ان کا ذہن تبدیل کیا، جس نے ان کی سمت تبدیل کی، جنہوں نے قرآن پڑھا، انہیں پیغمبر کی زندگی نے متاثر کیا، جس سے ان کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے نام بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اسلامی نام ان کے لیے بہتر رہے گا۔ انہوں نے مسلم کنبے میں شادی کی ہوگی، یا جو بذات خود مسلم کنبے میں جذب ہو گئے ہوں، جو آج کل مسجد جا رہے ہوں گے، گرجا گھر، بدھ مت یا ہندو عبادت خانے جانے کے بجائے۔ اس وجہ سے وہ تمام عین ممکن ہے وہ پہلے دہریہ تھے اور آج وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اسلام میں وہ چیز پائی ہو جس کی انہیں تمام عمر تلاش رہتی ہو، لیکن قرآن میں جانتے تھے، وہ پیروی کرنے کے لیے کسی شخص کی تلاش میں ہیں، اور ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ 2,62,000 لوگ معذر ہیں کیونکہ وہ محض آپ کی مانند تھے، اور وہ محض غریب لوگ نہیں ہیں کہ وہ جیل میں تھے۔ غریب قیدی محض تاریکی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز تک وہ رسائی حاصل کر سکیں۔ اب یہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ملازم لوگ، گریجویٹس، ججوں کے بیٹے اور بیٹیاں، سینیٹرز، کانگریس کے لوگ، میئر کے بیٹے اور بیٹیاں، اور امریکہ کے شہری، اور ڈاکٹر اور وکیل ہیں، اور معلم، اور وہ لوگ جو انجینئر ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں کہتا ہوں اگر ان لوگوں نے اپنے دل وسیع کیے اور اپنے دماغ وسیع کیے اور انہوں نے اسلام دریافت کیا، تب میرا خیال ہے کہ اگلے 2 برسوں میں غالباً تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو رہنمائی کرتی ہے۔ ہم تبدیلی مذہب نہیں چاہتے، ہم تبدیلی مذہب کی دعا نہیں کرتے، ہم خود کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے کنبوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم رہنمائی پیش کرتے ہیں، ہم رہنمائی شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ رہنمائی عطا فرمائے جو ان کے دل و دماغ کھولتا ہے برسبیل تذکرہ۔ بائی دا وے، وہ شخص جس نے وہ سوال پوچھا تھا، اگر آپ کو منزل مقصود درکار ہے، کبھی کبھار اسلام کے بارے میں گفتگو، آپ جانتے ہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنی جیب سے $100 کا کرنسی نوٹ نکالتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں سنو، ہر سوال جو تم پوچھتے ہو میں اس کے بدلے تم کو $100 دوں گا، آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کتنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ سوال پوچھیں جو آپ کے دل سے اٹھیں۔ ہر سوال جو آپ اپنے دل سے پوچھیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں آپ $100 دوں گا۔ یہ بے حد واضح ہوگا، ایک واضح ترغیب، ایک واضح طریقہ کار۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قدر جلدی سوال پوچھیں جس قدر جلدی پوچھ سکتے ہیں، اس قدر جلدی آپ $100 لے سکتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب اس قدر جلد دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک مشکل دین نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ دین نہیں ہے، یہ محض دانشوروں کا دین نہیں ہے، یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بے بہا مطالعہ کرنا پڑے اور تگ و دو کرنی پڑے۔ یہ گلیوں میں گھومنے والے لوگوں کا دین ہے، یہ ان لوگوں کا دین ہے جو جیل میں بند ہیں، یہ ان لوگوں کا دین ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے اور مرنے والے ہیں،
یہ دانشوروں کا دین ہے، یہ ورکروں کا دین ہے، یہ مردوں، عورتوں اور بچوں کا دین ہے۔ اگر ایک بچہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا تب ملک کا صدر بھی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں دوپہر کے کھانے کے لیے ہم اکٹھے میکڈونلڈ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھلے دل و دماغ کے مالک ہیں میں کہتا ہوں کہ میکڈونلڈ جا کر کچھ پینے سے قبل ہم ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حقیقت میں پینا چاہتے ہیں اور اگر آپ سوچنے کے اہل ہیں اور آپ کھلے دل اور دماغ کے مالک ہیں آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے تذکرہ نہیں کیا آج کی مغربی تہذیب میں ایک بدترین سماجی مسئلہ پر آشوب وبا جوا بازی۔ میں نے بدی اور برائی کی تقریباً 9 یا 10 حصوں کا تذکرہ کیا تھا کیونکہ میں ان کی یاد دہانی نہیں کروانا چاہتا۔ ہاں جوا اور سود کا مسئلہ غالباً تہذیب کی بدترین برائیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اگر میں ان میں سے کچھ چیز بھول گیا ہوں برائے مہربانی مجھ سے جھگڑا نہ کریں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ عین واضح ہے، میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کئی چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ دبنگ قسم کی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عالمی تجارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ قرآن نازل ہونے سے پہلے تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن میں عالمی تجارت کیسے مہیا کی گئی؟ میں نے نہیں کہا کہ یہ مہیا کی گئی، میں نے کہا اسے تحریک بخشی گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک ایسی چیز موجود تھی جو شاہراہ ریشم کہلاتی تھی، چین سے ایران جاتے تھے، یہ وہاں موجود ہوتی تھی، یعنی 3000 برس قبل مسیح شاہ ریشم وہاں موجود تھی۔ لیکن کیا ہوا جب قرآن آیا اور 8ویں صدی میں نازل ہوا، جب مسلمانوں نے ایران سے چین جانا شروع کیا، وہ سامان تجارت لے گئے، وہ شاہ ریشم کی وجہ سے لوگوں سے ملے، اس شاہ ریشم ٹریفک کے نتیجے میں محض اس کی وجہ سے، اور میں ایک مقالہ لکھتے ہوئے خوش ہوں ایک مضمون پر کام کرتے ہوئے، اور مجھے کچھ نئی معلومات حاصل ہوئیں، اس کی بنیاد پر 2 مختلف تہذیبیں مہیا ہوئیں، 2 مختلف تہذیبیں مہیا ہوئیں قرآن کے ذریعے، قرآن کی تحریک کے ذریعے، مسلمانوں کی تجارتی روٹ پر سفر کرنے کی وجہ سے 2 تہذیبیں۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ محض غور کریں، تاریخ سے رجوع کریں 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک، تو معلوم ہوگا کہ 4 تہذیبیں قائم ہوئیں بذریعہ مسلمان تاجر ایک مرکز سے سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے مرکز تک، افواج نہیں بلکہ مسلمان تاجر۔ اور ان تاجروں میں اور ان سے پہلے تاجروں میں کیا فرق ہے؟ یہ کہ وہ تاجر اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں قرآن کی وحی، قرآن کی تحریک، اور جب وہ اس جگہ آباد ہوئے اور انہوں نے قرآن پیش کیا بطور اصلاح کے، بطور قانون سازی کے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ شادیاں کی، انہوں نے مسائل کے حل کے لیے قرآن پیش کیا، لوگوں نے اسے قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں 63 ملین مسلمان کہتے ہیں HEUI چینی مسلمان تاجروں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ تحریک کا سرچشمہ قرآن تھا۔ دیکھیں گوگل پر جائیں اور لفظ قرآن ڈالیں اور عالمی تجارت اور تاریخی تجارت یہ ٹائٹل ڈالیں، اور تب آپ وہ تصدیق کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ میں اس طریقے سے اپنی بہت زیادہ تحقیق سر انجام دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ایڈز عالمی وبا، آپ نے کہا کہ یہ ایک تجربہ تھا آبادی کے علاج کے لیے، یہ درست ہے، یہ درست ہے کہ یہ ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے انسانیت کی تباہی و بربادی کی ایک طرز خدا کی جانب سے ہم جنس پرستوں کے لیے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں جانتا ہوں کہ ہم جنس پرست بیماری کے حامل ہوتے ہیں زیادہ تر بنسبت دیگر لوگوں کے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں یہ ہم جنس پرستوں پر خدا کی جانب سے لعنت تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آج کل افریقہ میں جہاں لوگوں کی اکثریت ایڈز سے ہلاک ہو رہی ہے، 60% لوگ ایڈز سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور وہ افریقہ میں ایڈز کے حامل ہیں، وہ نہیں ہوتے ایڈز میں مبتلا بذریعہ جسے آپ کہتے ہیں جنسی روابط یا ناجائز ادویات، انہوں نے ایڈز کے ساتھ جنم لیا تھا۔ لہذا سازش بہت گہرائی میں جاتی ہے بنسبت اس کے جو کچھ آپ ہم جنس پرستی اور ناجائز ادویات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر گہرائی میں جاتی ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس غیر معمولی صورتحال کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں، سماجی مسئلہ اور صدمہ اور اس بیماری کا المیہ، تب آپ سمجھیں گے اس بیماری کی سازش۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ
کسی قدر زیادہ سمجھنا پسند کریں گے۔ آپ نے کہا آج کل کے معاشرے میں قرآن کا اطلاق کرتے ہوئے کیا ہم لغوی یا بمقصد، میں لفظ نہیں جانتا، میں کہوں گا کہ یہ حیران کن ہے، کیونکہ ہم لغوی یا فلسفیانہ عین ممکن ہے، اس کا مطلب نظریہ ہو اس کے معنی کا نہیں۔ قرآن میں مختلف اقسام کی آیات ہیں۔ قرآن میں آیات موجود ہیں جو محکمات کہلاتی ہیں، اور وہ آیات جو محکمات کہلاتی ہیں اور وہ آیات جو متشابہات کہلاتی ہیں، وہ آیات جو بذات خود محکم ہے، جس کا مطلب ہے قانون سازی نمونہ آتا ہے، اور اس لیے ہم اسے لغوی کہیں گے، کیونکہ یہ ہیں چیزیں قواعد و ضوابط کی۔ تب وہ آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ یہ متشابہات ہیں۔ اللہ تمثیل استعمال کر رہا ہے، وہ مثالیں استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم انہیں درست تصور نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں اس بنیاد پر تصور کر سکتے ہیں جن پر انہیں بیان فرمایا گیا، اور وہ جس کا حوالہ دے رہی ہیں۔ اور قرآن اور سائنس بھی موجود ہے جو قرآن کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، لیکن کچھ آیات کو ہم لغوی اعتبار سے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا ہمیشہ خود کے لیے فرماتا ہے، ہم اس کی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ کلام کرنے والا بہتر جانتا ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ اس کے نام لو اور خود کو حاصل کرو۔ خدا ہمیں جو کرنے کا حکم دیتا ہے ہم اسے لغوی لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن جب خدا ہمیں عطا فرماتا ہے ایک مثال، ایک تمثیل، جب وہ استعارہ استعمال کرتا ہے ہم اسے لغوی نہیں لیتے، کیونکہ یہ ہدایت کا ڈھانچہ، آیت کا ڈھانچہ جس میں یہ عطا کی گئی ہے، وہ انداز جس کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر وضاحت فرمائی تھی۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے، کیا ہم اسے رد کرتے ہیں؟ یہی وجہ کہ وہ لوگ جو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بذات خود لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ قرآن کی سائنسوں میں تصدیق یافتہ ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔